السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نساء ہم پڑھ رہے ہیں اور لاسٹ ٹائم ہم نے وراثت کا جو قانون تھا وہ سارا دیکھا تھا۔ اس پہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، مجھے یہ چھوٹی سی بکلیٹ بہت پسند ہے، خرم مراد کی آخری وصیت۔ آج ہم انشاءاللہ یہی بک پڑھیں گے، اسی کے جو لیسنز ہیں ان کو دیکھیں گے، کیونکہ جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ بک پڑھی تھی بہت سال پہلے تو میرے لیے ایک آئی اوپنر تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اس نظر سے، یعنی ہم جب وراثت وصیت اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم صرف مٹیریل چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا دینا ہے، کیا بات کرنی ہے، لیکن جب آپ کسی اسکالر کو دیکھیں اور ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی ہوتی ہے ان کی کیا سوچ ہوتی ہے، اور وہی سوچ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں نظر آئے گی جب ہم جا کر بات کریں گے، یعنی جب ہم قرآن پاک میں پڑھیں گے اور ہم انبیاء کا دیکھیں گے کہ انبیاء جو ہیں وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، یا جو بھی ہم بات کریں اس کو سارے سسٹم کو وہ لے کے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی آدمی پر 2 راتیں ایسی نہ گزرنا چاہیے کہ اس کے پاس وصیت کے قابل اشیاء اور امور کے بارے میں لکھی ہوئی وصیت موجود نہ ہو۔ میں یہ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد کی تعمیل میں لکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی حکم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو انسان کو فوراً اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے دیکھیں ایک حدیث کو پڑھا اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی یہ وصیت لکھی۔ موت سے کسی کو بھی مفر نہیں، یہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، اچانک بھی آ سکتی ہے، اسی طرح بھی آ سکتی ہے کہ کوئی پاس نہ ہو، پاس ہوں تو اہل و عیال نہ ہوں بھی تو ان سے کچھ کہنے کا موقع نہ ملے، اور کسی چیز کے بارے میں وصیت کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ جیسے سورہ نوح کی آیت یہاں پہ وہ کوٹ کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اور کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ پھر اس کے بعد سورہ یاسین کی بھی آیت یہاں پہ آ رہی ہے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ موت آتی ہے تو دنیا کی ہر چیز سے ہر قسم کا روابط اور تعلقات بالکل منقطع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب ہمارا بھی کوئی پیارا جاتا ہے تو ہم اس کے بعد یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں وہ انسان جو ہے کیسا ہے، کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا۔ اور جن لوگوں کو دین کی اتنا نالج نہیں ہوتا نا تو وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ موت آتی ہے تو ہر چیز کی طرف سے ہر قسم کے روابط اور تعلقات بالکل منقطع ہو جاتے ہیں، کسی چیز پر کوئی قدرت باقی نہیں رہتی، ہر قسم کے معنوی اور مادی اسباب و وسائل چھوٹ جاتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں کسی تصرف کا اختیار نہیں رہتا، کوئی چیز ہم یوز نہیں کر سکتے جو ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں۔ وصیت ہر وقت تیار رکھنے کی ہدایت اس لیے ہے کہ تمام امور و معاملات بحسن و خوبی سلجھ سکیں، حقوق اور دینے کی ادائیگی کا بندوبست ہو سکے، امانتیں ادا ہو سکیں، اور حتی الامکان وہ چیز انجام پا سکے جو انسان چاہتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے وصیت کے بارے میں کہا، وراثت کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ ہاں، وراثت کا قانون کیونکہ ہمیں دے دیا گیا ہے، اور وراثت کا قانون کا مطلب یہ کہ اگر ہم نے کوئی چیز ڈیفائن نہیں بھی کی ہے وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق دی جائے گی، اس کو تو ہم نہیں چینج کر سکتے۔ ہمارا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ وراثت پہ۔ ہم وراثت کے معاملات میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ وصیت کے بارے میں تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ جب ہم وصیت کرتے ہیں تو ہم وصیت بھی وراثت کے اس میں جی بالکل، وصیت میں بھی ہم یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں وہ چیز پڑی ہوئی ہے، وہ اس کی حصے میں ہے اور وہ اس کے حصے میں ہے۔ وصیت ہر وقت تیار رکھنا اس بات کی مسلسل یاد دہانی کے لیے بھی مفید ہے کہ ایک دن سے زیادہ آج کے دن کے بعد زندگی کا کوئی اعتبار نہیں کہ وہ رہے گی یا نہیں۔ اس یاد دہانی سے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دی ہے کہ صبح ہو تو شام کی امید نہ رکھو، شام ہو تو صبح کی امید نہ رکھو، دنیا میں ایک مسافر یا راہ گیر کی طرح رہو۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی ہم ایموشنل ہوتے ہیں نا، ہم کوئی وصیت کر بھی دیتے ہیں، اس طرح سے سوچا بھی کسی چیز کے بارے میں۔ اگر آپ دیکھیں کہ مے بی کچھ مہینوں بعد یا سال بعد اللہ نے بھی آپ کو زندگی دی ہوئی، آپ اسے دوبارہ کھولیں گے تو آپ کو کیا لگے گا؟ آپ پھر اس میں کوئی چینجز کر دیں گے۔ تو آپ کر سکتے ہیں نا، اگر آپ نے کوئی چیز ایسی لکھی ہے آپ اس کو بار بار ریویو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا میچورٹی لیول بھی جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے۔
لیکن افسوس کہ سب جانتے بوجھتے بھی سستی اور ٹال مٹول ایسی غالب رہی کہ صبح ہوتی رہی اور شام ہوتی رہی، مگر وصیت لکھنے کی نوبت آ رہی ہے تو آج جب کہ عمر کی 63 منزلیں گزر چکی ہیں اور موت جو کبھی بھی کچھ دور نہ ہو مسلسل قریب آتی رہی ہے اور اب تو بہت ہی قریب آ گئی ہے۔ یہ افسوس اور ندامت اس لیے کہ میرا معاملہ ہر عام آدمی کی طرح کا معاملہ نہیں جسے وصیت تیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پہلا ہارٹ اٹیک کے بعد جو نومبر 1966 میں ہوا اور سب سے سخت اٹیک تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اب تک 30 سال کی بونس عمر دی ہے، مہلت دی ہے۔ اس طویل مدت میں ایک عام آدمی سے کہیں زیادہ مسلسل روز بروز بڑھتے ہوئے موت کے خطرے کی زد میں رہا ہوں۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص اپنی عمر کو بھی دیکھ سکتا ہے، اپنی بیماریاں بھی دیکھ سکتا ہے، اپنے حالات بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس مدت میں مزید 4 ہارٹ اٹیک ہوئے، 3 دفعہ ایمبولنس میں انتہائی نگہداشت میں گیا جس سے واپسی کا امکان کم ہی ہوتا ہے۔ 20 سال سے انجائنا ہے، 4 دفعہ اینجیوگرافی ہو چکی ہے، 2 دفعہ بائی پاس سرجری ہو چکی ہے۔ صرف بائی پاس نہیں بلکہ والو کی وجہ سے اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، ایک والو پلاسٹک کا ہے۔ 1991 کے ہارٹ اٹیک کے بعد انجائنا برابر بڑھ رہی ہے۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ تیسری سرجری کے بارے میں سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے۔ 2 ہفتے لاہور میں قلب کے وارڈ میں گزار کر اب انگلینڈ میں ہوں اور 8 فروری کو بھی اینجیوگرافی پیش نظر ہے تاکہ آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جا سکے، جو تقریباً یقینی ہے کہ آپریشن ہی ہوگا الا ماشاء اللہ۔ میں بظاہر مذاق میں کہتا رہا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے اور میری میڈیکل ہسٹری چھپے تو لوگوں کو تعجب اس پر نہیں ہوگا کہ یہ کیوں مر گیا، بلکہ ہوگا تو اس پر ہوگا کہ یہ اب تک زندہ کیسے رہا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی وصیت نہ لکھی جا سکی۔ یہ غفلت کچھ وصیت کے معاملے ہی میں نہیں ہے، ساری بدعملیوں اور محرومیوں کا حال یہ ہے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ہوتی رہتی ہیں۔ انہی کوتاہیوں کی نظر عمر کا بیشتر سرمایہ وقت ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ سستی اور ٹال مٹول کی اس طویل مدت کے دوران میں موت سے بالکل غافل یا وصیت لکھنے کی فکر سے خالی رہا ہوں۔ ہم بھی سوچتے رہتے ہیں نا، لکھیں گے لکھیں گے لکھیں گے، کر لینا چاہیے۔ موت کو یاد رکھنے کی کوشش بہت عرصے سے رہی ہے، 1982 کے بعد اور زیادہ۔ گزشتہ 5 سالوں میں تو وقتاً فوقتاً یہ مراقبہ بھی کرتا رہا ہوں کہ ایک سانس آئی پتہ نہیں دوسری آئے گی کہ نہیں، آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ ایک دفعہ دل دھڑکا، دوسری دفعہ دھڑکے گا یا نہیں پتہ نہیں، دھڑکے گا تو اللہ کے حکم سے۔ رات کو سوتے ہوئے موت کو یاد کر کے ہی بھول نہ جاؤں اور یہ کہتا ہوں کہ اگر تو اس کو روک لے تو اس پر رحم فرما۔ 1982 کے آپریشن سے پہلے تم سب کے نام، دوسروں کے نام بھی خط میں لکھ لیے تھے اور وصیت بھی نرس کے حوالے کر دی تھی۔ گزشتہ 1 سال سے تو مسلسل فکر لگی رہی، لیکن بس لکھنے کے دوسرے کام اتنا وقت لے لیتے ہیں کہ نوبت نہیں آئی۔ لاہور کے ہسپتال میں تو لکھنا شروع کر دی تھی، لیکن پھر سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اب یہاں فاروق کے گھر میں، یعنی اپنے وہ جو بچے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، کہ گھر میں آج 27 جنوری 1996 کو نئے سرے سے لکھنا شروع کر رہا ہوں۔ ترجمان القرآن کا کام اب بھی سر پر ہے، بس اللہ سے دعا ہے کہ اسے مکمل کرا لے۔ اور اس وصیت کے مخاطب لمت، احمد، حسن، فاروق، فرح، اویس، فائزہ، ہما، نشابہ، سیما، بلال، مریم اور ان کے سب بچے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے تمام بچوں، یعنی ان کے اسپاؤزز، ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا۔ ان کے ذریعے سے ان کا عمومی حصہ عام ہو تو میری طرف سے کوئی ممانعت نہیں، لیکن میری کوئی وصیت بھی نہیں کہ ایسا کیا جائے۔ خرم مراد صاحب کی نا کئی کتابیں ہیں جو کہ ان کی ڈیتھ کے بعد پرنٹ ہوئی ہیں۔ میں نے اپنی جب قرآن کا سفر کا آغاز کیا تھا تو میں نے بہت پہلے نا ان کی 1-2 بکس پڑھی، کیونکہ میں کوئی اتنی اچھی بک ریڈر تو تھی نہیں، لیکن مجھے نا ان کی بکس بہت زیادہ پسند آئیں، ایسے دل کو کھینچ لیتی تھیں۔ اور پھر جب میں نے دیکھا، کیونکہ ان کی جو ایک بیٹی ہیں وہ میری بہت اچھی دوست ہیں الحمدللہ، تو جب میں ان سے ملاقات کرتی تھی تو 1-2 دفعہ انہوں نے مجھے ان کی کوئی نئی کتابیں دیں۔ انہوں نے کہا یہ میرے ابو کی نا نئی کتابیں ہیں، جبکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ جب وہ دنیا میں نہیں ہیں تو کون ان کی کتابوں پہ کام کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب اتنا لکھا کرتے تھے اور ان کا ایک پورا ایک باکس، ایک ٹرنک بھرا ہوا پڑا ہے جس میں جو کچھ بھی وہ لکھتے تھے، تو اب بعد میں ہمارے فیملی ممبرز جو ہیں وہ اس کو نکالتے جا رہے ہیں اور اس کو چھانٹی کر کے اس کو پرنٹ کرتے جا رہے ہیں۔ تو مجھے بہت ہی رشک آیا۔ میں نے سوچا کہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنے نیک افراد ہوتے ہیں، ایسے لوگ کتنے نیک ہوتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے مددگار پیدا کر دیتا ہے کہ جو کام وہ مکمل نہیں کر کے جا سکے اپنی زندگی میں تو ان کے پیچھے مکمل ہو جاتا ہے۔
وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے جدائی پر تمہیں جو رنج و غم ہوگا اس کا مجھے بخوبی اندازہ ہے، جتنی محبت ہوتی ہے اور تعلق ہوتا ہے اتنا ہی جدائی پر رنج و غم زیادہ ہوتا ہے۔ تم کو مجھ سے جس قدر محبت ہے اس میں کوئی شبہ نہیں، اس لیے تمہیں جس قدر رنج و غم ہے اس میں بھی مجھے کوئی شبہ نہیں۔ اس بارے میں چند باتیں سامنے رکھو اور ان پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو تمہارے لیے اور میرے لیے ابدی خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے گا، تمہیں اپنی کیفیات پر قابو پانے میں بھی مدد ملے گی۔ اب یہ وصیت انہوں نے اپنے بچوں کے لیے لکھی، اور ان کے بچے جو تھے انہوں نے اس سے خود بھی فائدہ حاصل کیا اور اس کو پرنٹ کر کے لوگوں تک بھی عام کیا تاکہ عوام الناس بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین نے کیا فوکس اپنے بچوں کو دیا کہ خیر صرف اپنے تک نہیں رکھنی، خیر کو عام بھی کرنا ہے۔ پہلی بات، دل کا غم۔ اللہ کی اس رحمت کی برکت ہے جو اس نے تمہارے دل میں رکھ دی ہے۔ دل کی رقت اور آنکھوں کے آنسو بھی اس کی رحمت کا فیضان ہے۔ اس غم کو اور اس نمی کو اللہ کا عطیہ سمجھو۔ دل کی ایسی سختی کہ جو وہ حوادث پر پگھل کر نہ دے، اور آنکھ کی ایسی خشکی کہ وہ بہہ کر نہ دیں، اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی کی علامت ہے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا، یہ مرہم کا کام بھی کرے گی اور سہارے اور اجر کا باعث بھی بنے گی۔ اب آپ دیکھیں پہلی بات وہ کیا بتا رہے ہیں کہ میرے جانے پہ تمہیں رنج و غم ہوگا۔ ہم کیسے بچوں سے بات کرتے ہیں اپنے؟ میں مر جاؤں گی نا تب پتہ چلے گا۔ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے تانے مارتے ہیں، بچہ ہی بیچارہ امبیرس ہو جاتا ہے، اور بچے کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہنے کی کہ نہیں میں آپ کو یاد کروں گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ صحیح ایموشنل لیول پہ ان سے بات کر رہے ہیں، وہ ان کو جذبات کا بھی صحیح اظہار سکھا رہے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اوکے اگر تمہیں رونا آئے گا اور تم رو گے اور تمہارے دل میں دکھ ہوگا، ایسی کیفیت ہوگی۔ ہم اپنے بچوں سے گھر والوں سے بات نہیں کرتے، بلکہ اگر ہم میں سے ہمارا کوئی بڑا بات بھی کرنا چاہے یا ہم خود اپنے بچوں کو بتانا چاہیں، اگلا انسان چپ کرا دیتا ہے، ایسی باتیں نہ کریں، آپ نے نہیں جانا، دل کھٹتا ہے جی میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ جبکہ ہمیں اچھے انداز میں ان کو کنسٹرکٹیو طریقے سے یہ ساری باتیں بتانی چاہیے۔ پھر دوسرا نقطہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بالکل ایسے موقع کے لیے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسی کیفیت سے دوچار تھے، بے شک ہم جدائی پر غمگین ہیں، آنکھیں غمناک ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ حضور کے اس سہارے میں تسلی اور صبر کا سامان بھی پاؤ گے، اور رنج و غم کی وہ حد بھی جہاں تم کو رک جانا چاہیے۔ رنج و غم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت ضرور رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب نصیب ہوگا، اور جو خود تسلی اور سہارے کا بڑا سامان ہے۔ پھر اس غم و اندوہ کا اجر بھی ملے گا اور اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور یہ قیمتی ہدایات کچھ نہ کچھ مجھے بھی پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اس میں، روتے وقت سنتوں کو یاد رکھنا، میری مرنے پہ غم منا رہے ہوگے تو سنتیں نہ بھول جانا۔ تیسرا نقطہ، جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں اس کو ناراض کرتی ہیں انہیں بھی یاد رکھنا اور ان سے بچنا۔ یہ بات ایمان کے منافی ہے۔ دل اور آنکھ تمہارے اختیار میں نہیں، ان کو روکنا اور تھامنا ضروری بھی نہیں، بلکہ یہ کیفیات اللہ کا عطیہ ہیں، لیکن زبان کو تھامنا ضروری ہے اور یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکلے جو رضا بالقضاء کے خلاف ہو، جزا و فضا نہ ہو، گلا شکوہ نہ ہو، یاس و حسرت نہ ہو۔ یہی روش تمہاری طرف سے میرے لیے سب سے پہلا بیش و قیمت ہدیہ ہوگا جو ان کٹھن مقامات پر میرے بہت کام آئے گا، جن سے آنکھ بند ہوتے ہی مجھے دوچار ہونا پڑے گا، اور انشاءاللہ تمہارے لیے بھی بے معنی اور لا حاصل کلمات کے مقابلے میں یہ طرز عمل زیادہ سے زیادہ اجر کا باعث ہوگا۔ یعنی میں نے جب فرسٹ ٹائم یہ پڑھا تھا میں شوق میں تھی کہ اچھا یہ باتیں بھی بچوں کو بتانی ہوتی ہیں، فیملی ممبرس کو بتانی ہوتی ہیں۔ ہم اپنے لیے تو سوچتے ہیں لیکن اپنی فیملی کی ایجوکیشن کے لیے نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہمیں کیا کچھ کرنا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے اس پوائنٹ میں جو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو تم میرے مرنے کے بعد کام کرو گے وہ مجھے بھی ہدیے کے طور پہ ملے گا جو صحیح کام کرو گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں جیسے کوئی ہمارا اس دنیا سے جاتا ہے، کوئی پیارا جاتا ہے، تو پھر ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس وقت اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھے کچھ پتہ چل جائے جو میں اس وقت ان کے لیے کروں۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی وہاں پہ کوئی دینی سوچ والا انسان بیٹھا ہو تو ہم اس کے ارد گرد گھیرا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم اسے کہتے ہیں مجھے بس آپ کچھ بھی بتا دیں۔ اگر کوئی کہ کنواں کھدوانا ہے، ادھر پیسے دینے ہیں، اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کی بات ماننی ہے، ایسے موقع پہ آپ دیکھیں ہم ایک دوسرے سے درگزر کا بھی معاملہ کرتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہوتی ہے اور ہم اس کو بھی معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
ہم کہتے ہیں چلو چھوڑو ان باتوں کو، سب کو پیچھے کر دو۔ پوائنٹ نمبر 4 دیکھیں، سب سے بڑھ کر اس بات کی نگہداشت کرنا کہ زبان سے کوئی لفظ حسرت کا ہرگز نہ نکلے، نہ دل کسی حسرت میں مبتلا ہو۔ یہ تو ہرگز نہ کہنا، نہ سوچنا کہ اگر، کاش ایسا ہوتا، ایسا نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کاش اگر شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کافروں کا قول ہے، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور سفر یا لڑائی میں مرنے والے پیاروں کے بارے میں کہتے تھے اگر یہ نہ جاتے ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ ہی یہ قتل کیے جاتے، جیسے سورہ آل عمران میں آتا ہے۔ یہ بات تو اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں لا حاصل حسرت کی آگ بھڑکانے کے لیے ہے۔ تو اب آپ یہاں دیکھیں، یہاں شرکیہ باتوں سے بھی بچا رہے ہیں کہ ایسے باتیں نہ بولنا، ایسی کوئی بات نہ کرنا، ڈاکٹر نے صحیح نہیں دیکھا، علاج صحیح نہیں ہوا، وہ یہاں نہ جاتے، یہ نہ ہوتا، ہم روک رہے تھے، بس کیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیونکہ ان کی موت کا وقت لکھا ہوا تھا اس لیے سارے اسباب اس طرف چلے گئے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 5، یہ سوچ اور یہ گفتگو صرف حسرت کی سوزش کا سامان اس لیے بھی ہے کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا اور اب کسی صورت پلٹایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے بھی ہے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ اسی طرح اس وقت اور اسی مقام پر ہونا تھا، پہلے سے کوئی بھی تدبیر کر لی جاتی تو بھی اس سے فرار کی کوئی صورت نہ تھی۔ یہ 2 باتیں اچھی طرح یاد رکھو گے تو رضا بالقضاء کی عادی کیفیت تو حاصل ہو جائے گی۔ اب دیکھیں عقیدے کی بات، ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کو یعنی چیک لسٹ بناتے جائیں، کیا ہم اپنی فیملی ممبرز کے سامنے عقیدے کی بات کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، جب جو وقت لکھا ہوتا ہے انسان اسی وقت جاتا ہے، اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اللہ کی رضا پہ راضی۔ بار بار یاد کرو خود کو، سب کو یاد دلانا کہ حکم، تدبیر اور تصریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسباب جو نگاہوں سے نظر آتے ہیں ان کی تدبیر کا ذریعہ ہیں۔ جو اللہ کی معرفت سے تہی دامن ہے اس کی نگاہ انہی اسباب میں اٹک جاتی ہے، یہی اسباب اس کے اور رب کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں۔ جیسے کبھی کوئی پیشنٹ بھی کہتا ہے نا ڈاکٹر نے اچھا علاج کیا، ڈاکٹر نے غفلت برتی، میں ان کو کہتی ہوں کہ وہ ڈاکٹر جو ہے ایک دن میں بہت سارے مریض دیکھتا ہے، سارے ٹھیک ہو گئے، اس کو کیا ہوا؟ آپریشن تھیٹر میں جانے والے سارے مریض جو ہیں وہ ٹھیک واپس آ گئے، اس کا دل کیوں نہیں چلا یا اس کی کمپلیکیشن کیوں ہو گئی؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ نے جو وقت لکھا ہوا ہے اسی وقت انسان جائے گا؟ سڑک پہ اتنی گاڑیاں، بلکہ جس سپیڈ سے آپ جا رہے تھے اس سے زیادہ سپیڈ سے چل رہی تھیں۔ اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو میں ابھی یہ جیسے کراچی میں آگ لگی اور یہ سارا پلازا جلا، اب ہم اپنے شہروں میں رہتے ہوئے کتنے پلازوں میں جاتے ہیں، اس پلازے میں بھی کتنے لوگ جاتے تھے، لیکن جو وقت آیا تھا، ہاں ظاہر ہے انسانی سطح پہ جو نیگلیجنس ہوئی ہو ان اسباب کو تو دیکھنا چاہیے، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمارا ایمان کیا بتاتا ہے؟ جو اللہ نے وقت لکھا تھا اور جیسے لکھا تھا وہ وہی ہو کے رہنا تھا، ورنہ جو کچھ پیش آتا ہے اللہ کے حکم سے پیش آتا ہے۔ ما اصاب من مصیبہ الا باذن اللہ، سورۃ تغابن میں آ رہا ہے، کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، یہی دل کو سیدھا رکھنے کا نسخہ ہے۔ اور سورۃ تغابن میں آتا ہے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ جو مصیبت پڑ گئی ٹل نہ سکتی تھی، جو نہیں پڑی وہ پڑ نہیں سکتی تھی، سارے جن و انس مل کر بھی کوئی نقصان روکنا چاہیں، کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو پہنچا نہیں سکتے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور کتابیں خشک ہو گئیں۔ خاص طور پر موت، کوئی بھی اللہ کے حکم کے بغیر اس کی لکھی ہوئی مدت سے ایک لمحہ پہلے یا بعد میں نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت آ جائے گا، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، سبب کوئی بھی ہو۔ جہاں مرنا ہوگا اور جس طرح مرنا ہوگا اس کی طرف کشاں ہم جا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران میں جس طرح آتا ہے کہ جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آئے۔ جب ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو کسی بھی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے پر یاس و حسرت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا میں نے دیکھا ہے گریف کا سائیکل ہوتا ہے اور بڑا لمبا چلتا ہے، یعنی پیرنٹس کی ڈیتھ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا اور کسی فیملی ممبر کی ڈیتھ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے آپ کو دکھ ہو سکتا ہے، دکھ ہوگا، اس کے لیے ہمیشہ گریف کے سائیکل کو یاد رکھیں۔ گریف کے سائیکل میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں 4-5 قسم کے جذبات آپ پہ بار بار آتے ہیں۔ جیسے پہلی چیز اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ کو شوق محسوس ہوتا ہے، آپ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں۔ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں چیک کرو مجھے تو زندہ لگ رہا ہے، نہیں یہ خبر ایسے نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے میں نے غلط سنا ہو، یقین نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ میکنزم ہمارے اندر رکھا ہوتا ہے، اس سے ہم نا شوق کو ایبزارب کرتے ہیں تاکہ ہمیں جتنی پینفل وہ بات ہے نا، جتنی تکلیف دہ بات ہے جو ہم نے خبر سنی ہے،
ہمیں اتنی تکلیف نہ محسوس ہو. پھر اگلا مرحلہ آتا ہے جس میں ہم بارگین کرتے ہیں. میں کوئی بھی صدقہ دے دوں گی, میں کچھ بھی کر لوں گی, یہ بندہ واپس آ جائے, یہ ایسے نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے بارگین. ڈاکٹروں کو کہتے ہیں ڈاکٹر کچھ بھی کریں, کیا پتہ ابھی بھی سانس لے, مجھے تو زندہ ہی لگ رہا ہے, کیا پتہ کوئی دھڑکن ہو, کیا پتہ کوئی بچت ہو جائے. لوگ آلموسٹ ڈیڈ لوگوں کو وینٹیلیٹر پہ ڈلوا دیتے ہیں کہ آرٹیفیشل سانس دیں, شاید اس سے کوئی بچت ہو جائے. ہر طرح سے ہم بارگین کرتے ہیں, میں اتنا صدقہ دوں گی, میں اتنے روزے رکھوں گی, میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گی. پھر ایک اور سٹیج آتی ہے, اس میں غصہ. کبھی ہمیں نعوذ باللہ اللہ پہ بھی غصہ آتا ہے, دین پہ غصہ آتا ہے. جو آ کے کہیں بہت افسوس ہوا, ہمیں ان پہ غصہ آتا ہے. ان کو کیا افسوس, ان کو کیا پتہ. تقدیر پہ غصہ آتا ہے. اب جتنا ایمان آپ کا زیادہ ہوگا, آپ اپنے آپ کو وہاں تھامتے جائیں گے, وہ ریئیکشنز آپ کے بہت اسٹرانگ نہیں ہوں گے. جتنی ایمان کی کمی ہوگی, اللہ سے دوری ہوگی, وہ ریئیکشن زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اگلا سٹیج آ جاتا ہے, اور وہ ہوتا ہے ڈپریشن کا. اب نارمل ڈپریشن ہوگا, یعنی کچھ دنوں کے لیے آپ کا نہ کھانا کھانے کو دل چاہے گا, آپ کو رونا آئے گا. یہ تو دکھ کی کیفیت ہے, اس سے منع تو نہیں کیا گیا, یہ ناشکری تو نہیں ہے. اگر کوئی انسان اپنے پیارے کو کھوتا ہے, رونے دیں انہیں. ہم کہتے ہیں رونی, اس کو چپ کراؤ, اس کو رونے نہ دو. اچھا ہے, رونے دیں. اگر وہ شخص ناشکری نہیں کر رہا اور اپنے کسی پیارے کو یاد کر کے رو رہا ہے, اٹس اوکے. کہیں ہمارا دین نہیں روکتا. یہ ہم نے غلط قسم کی باتیں جو ہے نا لوگوں کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہیں. اور تھوڑا بہت آپ کا ایسا بھی ہوگا کہ آج کل میرا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا, تو ان کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں, ہفتہ 10 دن, تھوڑا سا ان کو اس فیز میں سے نکل کے آنے دیں. اور ہم بار بار ان فیزز میں جاتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, ایکسیپٹنس پہ جانا ہوتا ہے. تو اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں, او اچھا اس وقت مجھے غصہ آ رہا ہے, اچھا غصے کو پھر کیسے دیکھنا ہے, تقدیر کے بارے میں پڑھنا ہے. او اس وقت میں بارگیننگ میں جا رہی ہوں, نہیں, میں نے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرطیں تھوڑی لگانی ہیں, مجھے تو ویسے ہی سارے کام ٹھیک کرنے. ڈینائل, یہ کیسے ہو گیا, نہیں, یہ تو اللہ نے وقت لکھا ہوا تھا, ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ ہم آئے تھے. تو بار بار اپنے آپ کو صحیح میسج دینے سے انسان جو ہے نا اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. نہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم کس قدر اپنی مشکلات جو ہیں وہ بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں. تو جہاں مرنا ہوگا, جس طرح مرنا ہوگا, اس کی طرف کشاں لے جایا جائے گا. پھر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مقام ابراہیم کی دعا بھی ہے, اور تسلیم اور رضا کے مقام ابراہیم کے حصول کا بڑا مؤثر ذریعہ بھی ہے. اگر اب تک نہیں مانگتے تھے تو اب باقاعدگی سے مانگنا شروع کر دو, اور بہت فائدہ حاصل ہوگا. اور اس دعا میں کیا آ رہا ہے, اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو دل میں سرایت کر جائے, اور سچا یقین, یہاں تک کہ میں یہ جان لوں کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی سوائے اس کے جو تو نے میرے لیے لکھی ہے, اور راضی ہو جاؤ اس پر جو تو نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے. وہی پڑھا جو اس نے لکھ دیا تھا. اس سے بڑھ کر یہ بھی یاد کرنا کہ جو کچھ اس نے لے لیا وہ اسی کا تھا, اس لیے اس کا دیا ہوا تھا, اور جو کچھ اس نے دیا تھا وہ عارضی مدت کے لیے ہمیں ملا تھا, متاع الہین, یعنی وقتی طور پہ ملا تھا. اور کلو من علیہ فان, پھر اس پر حسرت و یاس کا کیا سوال. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سب چیزوں نے ختم ہو جانا ہے, سب لوگوں نے مر جانا ہے, اور جزا و فضا کس لیے. بس یہ پڑھو, مجھ سے جدائی ہی اس معاملے میں نہیں, دنیا کی کسی بھی چیز, محبوب سے محبوب چیز سے جدائی, اس کے چھن جانے اور اس کے نہ ملنے پر اپنے دل, سوچ اور زبان کو انہی تعلیمات کے ساتھ باندھے رکھو. کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. تم اس پر اطمینان اور سکینت کا ایک اتھاہ اور لازوال خزانہ پاؤ گے. دنیا کے تمام غم زائل ہو جائیں گے اور تمہاری جھولی اطمینان اور سکون سے بھر جائے گی. اجر بھی بے حد اور حساب پاؤ گے, اس لیے کہ یہی صبر کی اصل ہے. وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب. سورہ زمر میں آ رہا ہے, صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. یہ جو باتیں ہیں نا, اس سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے, انسان کا انسان ہونا, دکھ کی کیفیت کو محسوس کرنا, دکھ کی کیفیت کو محسوس کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں. اگر کوئی بہت ویسے بہادر بننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تو نہیں روئی, اور فلاں تو بڑا بہادر ہے, ماشاءاللہ روئے ہی نہیں, ہم اسے دیکھنے گئے تھے, تعزیت کے لیے گئے تھے, ماشاءاللہ کیسا صبر ہے. کیا پتا وہ اس وقت ڈپریسڈ ہو, وہ ڈینائل میں ہو, وہ اندر سے غصہ کر رہا ہو, اس کے اندر کوئی جنگ چل رہی ہو. ہم کسی کو زبردستی بھی نہ کہیں رو, لیکن لوگوں کی پین کو محسوس کرنا. اور خرم مراد صاحب اپنے جانے سے پہلے اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی میمبرز کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں پین ہوگی, تمہیں تکلیف ہوگی. ہمیں لگتا ہے نا کبھی کبھی جب بچے ہماری باتیں سنتے ہیں, ہم کہتے ہیں میں تو مر بھی جاؤں گی تو انہوں نے پوچھنا بھی نہیں. ہم کبھی کبھی کہتے ہیں میرے لیے کچھ پڑھ لینا, کچھ کر دینا.
غلط امیدیں رکھتے ہیں نا اپنے بچوں سے. اچھی امید رکھنی چاہیے کہ ہمیں لوگ اچھی طرح یاد کریں گے. میں اپنے بارے میں رضا بالقضاء اور حسرت و یاد سے اجتناب کی تم کو اس شدت کے ساتھ تاکید 2 وجوہات کی بنا پہ کر رہا ہوں.